تو جناب علی یہ جو ماڈل دیکھ رہے ہیں یہ وہ کمرہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنانے میں خود ہیلپ کی تھی۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کمرہ ہے اور یہ باہر صحن ہے، اور یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ ہے، اور یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اگر آپ یہاں پر آئیں، اگر آپ دیکھیں یہاں سے تو یہاں سے آپ کو کھڑکی نظر آئے گی، کھڑکی کے اندر دیکھیں کچھ ایسے کھلا ہوا ہال ہے، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگایا کرتے تھے سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے جگانے کے لیے۔ اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ کو چارپائی نظر آئے گی، یہ اس چارپائی کا ماڈل ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ دروازہ ہے جو مسجد نبوی کی طرف کھلا کرتا تھا، یہ جو دیوار ہے یہ مسجد نبوی کی دیوار ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ آگے آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ آپ کے وصال کے بعد جو ہے دیکھیں تو یہ کمرہ وہی ہے، وہی نقشہ ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کھڑکی ہے اس کے اوپر کور چڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے اس کھڑکی کو کور چڑھا دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیوار ہے اس کو جو ہے مکمل اینٹوں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے کمرہ بھی جو ہے یہ سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا کمرہ ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ آئیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہے مکمل چھت بھی جو ہے نا یہ کور کر دی گئی ہے، لیکن آپ کو یہاں پر چھت جو ہے نا کمزور نظر آئے گی۔ سیدہ فاطمہ کا کمرہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے، تقریباً 60 سال تک جو ہے نا کمرہ اسی طرح سے رہا جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے۔ ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو گورنر بنایا مدینہ منورہ کا، تو ان کے دور میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے کے اندر مدفون تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ وہ گر چکا تھا۔ یہ دیکھیں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے حجرہ گر چکا تھا۔ پھر انہوں نے جو ہے حجرے کی تعمیر کروائی دوبارہ۔ اگر آپ دیکھیں تو مکمل حجرہ جو ہے یہ سیل کروا دیا انہوں نے، اور اینٹیں جو ہے نا پکی لگوا دی، یہاں پر پتھر لگوا دیے، اور کمرہ بھی اوپر سے بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں جب وہ گورنر تھے مدینہ کے 88 ہجری سے لے کے 91 ہجری تک، پھر صحابہ کرام نے کچھ ان کو مشورہ دیا اور تابعین نے بھی مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے نا وہ کعبہ کی طرح نہ ہو، یعنی جو کمرہ بنا ہوا ہے کعبہ کی شکل کا نہ ہو، یعنی کہ انہوں نے 5 دیواروں والا کمرہ بنوایا، اسے خماسی، یہ ماڈل دیکھیں جی، اسے کہتے ہیں خماسی کمرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا کمرہ جو بنایا گیا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں، دیکھیں 5 دیوار، ادھر سے اگر آپ دیکھیں یہ 1 دیوار، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یعنی ٹرائنگل کی طرح، اس طرح سے ٹرائنگل کی طرح انہوں نے یہ کمرہ بنوایا۔ حجرے کا یہ ڈیزائن جو ہے تقریباً 500 سال تک چلا، 500 سال تک اسی طرح سے حجرہ رہا۔ پھر اس کے بعد دور آیا 668 ہجری کا، 668 ہجری کا یہ دور آیا۔ بیبرس جو ہے نا یہ